دنیا کی سب سے لمبی جنگ اسپینش فار ریکانکویسٹ جو 781 سال تک چلی تھی، لیکن اگر دنیا کی سب سے چھوٹی جنگ کے بارے میں بات کی جائے تو وہ اینگلو زنجبار وار تھی۔ دنیا کی طویل ترین جنگوں پر تو بہت سی ڈاکومنٹریز لکھی جا چکی ہیں اور کئی انسائکلوپیڈیا مرتب ہو چکے ہیں، لیکن آج ہم آپ کو دنیا کی سب سے چھوٹی جنگ کے بارے میں بتانے جا رہے ہیں جو صرف 38 منٹ تک چلی تھی، اور حیرت کی بات تو یہ ہے کہ اس میں صرف ایک فریق کا ایک سپاہی زخمی ہوا تھا۔ یہ دو خاندان یا دو گھروں کی لڑائی نہیں تھی، بلکہ پورے دو ملک اس میں لڑ رہے تھے، اور اس جنگ کی وجہ بنی تھی صرف ایک شخص کا انتقال۔ کیا کہانی ہے اس جنگ کی، اور یہ جنگ شروع ہی کیوں ہوئی تھی؟ کیا صرف ایک شخص کی موت کسی بھی ملک کو جنگ میں جھونک سکتی ہے؟ یہ سب اور بہت کچھ آئیے جانتے ہیں آج کی اس نئی ویڈیو میں۔ دوستو، یہ کہانی ہے 19ویں صدی کے آخر میں اس وقت شروع ہوئی جب افریقی ممالک پر یورپ کا راج تھا۔ اگر آپ نقشے پر نظر ڈالیں تو ایسٹ افریقہ میں ہمیں انڈین اوشن کے بیچوں بیچ ایک جزیرہ نظر آتا ہے، جسے انگلش میں زنجبار اور عربی میں زنجبار کہا جاتا ہے۔ زنجبار ایک چھوٹا سا جزیرہ تھا جو آج تنزانیہ کے قریب واقع ہے۔ یہ آئی لینڈ تقریباً 20,000 سال پرانا ہے اور کہا جاتا ہے کہ سمندری راستے سے گزرنے والے عرب اور افریقی مسافروں نے اسے سب سے پہلے ایکسپلور کیا۔ اس جزیرے پر مختلف ملکوں نے قبضہ کیا اور یہاں یورپ کا کنٹرول رہا تو پرتگالیز امپائر بھی یہاں پر حکومت کی، اور پھر کافی وقت تک یہاں امان کی بھی حکومت رہی۔ آہستہ آہستہ یہاں کی طاقتور فیملیوں نے مل کر اپنا ایک سلطان مقرر کرنا شروع کر دیا۔ سب اسے سلطان بناتے اور پھر اس کا کہا مانتے تھے۔ ایک کے بعد دوسرا سلطان بدلتا رہا اور پھر اس ریاست کے چوتھے سلطان علی بن سعد نے یونائٹڈ کنگڈم اور جرمنی کے ساتھ ایگریمنٹ کر لیا، جسے ہیلیگولینڈ زنجبار ٹریٹی کہا جاتا ہے، اور اس کے بعد جولائی 1890 کو زنجبار برٹش گورنمنٹ کے کنٹرول میں آ گیا، اور برٹشرز نے حفاظت کے نام پر یہاں حکومت کرنا شروع کر دی۔ جس وقت یہ جنگ ہوئی تب سال تھا 1896، اور زنجبار ایک آئی لینڈ سے بڑھ کر ایک سلطنت بن چکا تھا، جس پر ایک سلطان حکومت کرتا تھا، اور یہ سلطنت اپنے مثالوں کی تجارت کے لیے مشہور تھی۔ یہاں کے سلطان حامد بن توینی نے برطانیہ کے وفادار تھے اور ان کے تعلقات برطانیہ کے ساتھ مضبوط تھے۔ مارچ 1893 کو حامد بن توینی نے قیادت سنبھالی اور 3 سال بعد اگست 1896 میں ان کا انتقال ہو گیا۔ آپ کو یہ سن کر حیرانی ہوگی کہ یہی ایک موت ایک جنگ کی وجہ بن گئی۔ جب سلطان حامد کا انتقال ہوا تو ان کے بھتیجے خالد بن برغش نے تخت پر بیٹھنے کی کوشش کی۔ یہاں کے لوگ بھی خالد کو ہی سلطان بنانا چاہتے تھے، لیکن برٹش گورنمنٹ چاہتی تھی کہ حمود بن محمد یہاں کا نیا سلطان ہو۔ خالد بن برغش کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ وہ برطانوی مفادات کے خلاف تھے، اور یہی وجہ تھی کہ برطانیہ نے ان کی حکومت کو تسلیم کرنے سے انکار کر دیا۔ برٹش گورنمنٹ کا خیال تھا کہ حمود کے ساتھ کام کرنا زیادہ آسان ہوگا اور حمود ان کی بات بھی مانے گا، لیکن لوگوں کی رائے کے بعد خالد کو سلطان بنا دیا گیا۔ یہ بات برٹش گورنمنٹ کو ہضم نہ ہوئی۔ برطانیہ نے خالد بن برغش کو تخت چھوڑنے کا حکم دیا اور کہا کہ اگر انہوں نے اس حکم کی تعمیل نہ کی تو ان کے خلاف کارروائی کی جائے گی۔ خالد نے اس حکم کو نظر انداز کیا اور اپنے محل میں پناہ لے کر اپنے کچھ فوجیوں کے ساتھ جنگ کی تیاری کرنے لگے۔ یہ دن تھا 27 اگست 1896، اور صبح 8 بجے کو برطانوی سفیر نے خالد کو آخری وارننگ دی کہ وہ 1 گھنٹے کے اندر تخت خالی کریں۔ خالد نے اس حکم کو نظر انداز کیا، لیکن جیسے ہی 9:02 پر وارننگ کا وقت ختم ہوا، برطانوی جنگی جہازوں نے زنجبار کے محل پر گولہ باری شروع کر دی۔ سلطان خالد نے اپنی فوج تیار کی اور 2800 فوجیوں کو لے کر جنگ کے لیے نکل کھڑے ہوئے۔ برٹش فوج کے پاس اگرچہ صرف 1050 سپاہی تھے، لیکن جدید اسلحے کی مدد سے انہوں نے محل اور شہر میں تباہی مچا دی۔ صرف 38 منٹ بعد سلطان خالد کو گرفتار کر لیا گیا۔ یہاں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ سلطان خالد نے جرمن ایسٹ افریقہ کونسلیٹ میں پناہ لے لی تھی اور پھر وہ ملک بدر ہو گئے تھے۔ بہرحال اس جنگ میں 500 زنجباری ہلاک یا زخمی ہوئے، جبکہ برٹش فوج کا صرف 1 سپاہی زخمی ہوا۔
زنجبار کی فوج میں زیادہ تر مقامی افراد شامل تھے جنہیں صحیح طریقے سے جنگ کی تربیت بھی نہیں ملی تھی۔ ان کے پاس ہتھیار اور سامان بھی محدود تھا۔ اس کے برعکس برطانیہ کے پاس جدید ہتھیار اور جنگی جہاز تھے جو زنجبار کی فوج کا مقابلہ کرنے کے لیے کافی تھے۔ اس کے بعد ملکہ وکٹوریہ نے حمود کو سلطان بنا دیا، جس نے زنجبار پر تقریباً 6 سال حکومت کی۔ زنجبار کی یہ شکست دراصل اس بات کا ثبوت تھی کہ یورپی کے سامنے افریقی حکومتیں کتنی کمزور تھیں۔ برطانوی افواج کی طاقت اور ان کے جنگی جہازوں نے اس جنگ کو ون سائیڈڈ بنا کر رکھ دیا۔ دسمبر 1963 میں سلطان جمشید نے زنجبار کو برٹش گورنمنٹ کے پنجوں سے آزادی دلائی اور تنگانیکا کے ساتھ معاہدہ کر لیا۔ اب یہ ملک یونائٹڈ ریپبلک آف تنگانیکا کہلانے لگا اور اس کے 6 مہینے بعد اس کا نام صرف تنزانیہ رکھ دیا گیا۔ اور آج بھی ہم ورلڈ میپ پر تنزانیہ کو جگمگاتا دیکھتے ہیں، لیکن ایک مختصر سی جنگ اب تاریخ کے اوراق میں ہمیشہ کے لیے محفوظ ہو چکی ہے۔ اس جنگ کے بارے میں کچھ حیرت انگیز اور دلچسپ حقائق پر نظر ڈالیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ جنگ صرف 38 منٹ میں ختم ہو گئی، جو تاریخ کی سب سے مختصر ترین جنگ ہے۔ زنجبار کے محل میں کچھ بڑی توپیں نصب تھی، لیکن وہ پرانی ہونے کی وجہ سے جنگ کے دوران استعمال نہیں ہو سکی۔ زنجبار کی بحریہ میں صرف ایک چھوٹا سا جہاز تھا جو برطانوی جہازوں کے مقابلے میں بالکل بے بس تھا، اور جنگ کے دوران یہ جہاز فوراً تباہ ہو گیا۔ زنجبار کی فوج کو مناسب جنگی تربیت نہیں دی گئی تھی اور ان کے پاس ہتھیار اور وسائل بھی کم تھے۔ اس جنگ میں زنجبار کے 500 سے زائد فوجی ہلاک ہوئے، جبکہ برطانوی افواج کا کوئی جانی نقصان نہیں ہوا، البتہ صرف ایک سپاہی معمولی زخمی ہوا۔ اگرچہ یہ جنگ مختصر تھی لیکن اس کے اثرات گہرے تھے۔ یہ جنگ افریقی تاریخ میں ایک اہم واقعہ ہے۔ اس نے سامراجی طاقتوں کی افریقہ میں بڑھتی ہوئی طاقت کو ظاہر کیا اور یہ ثابت کر دیا کہ یورپی ممالک نہ صرف کس قدر تیزی سے ترقی کر رہے ہیں بلکہ وہ دوسرے ملکوں پر قبضہ بھی جماتے جا رہے ہیں۔ دوستو، یہ تھی ایک مختصر سی جنگ کی مختصر سی ویڈیو۔ ہمارا کنٹینٹ آپ کو کیسا لگا اور آپ کیا دیکھنا چاہتے ہیں؟ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ اپنا خیال رکھیے، مجھے دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔